مایوسی کس بات کی؟ مایوسی تو اس کو ہو جس کا اللہ نہ ہو. اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ کے پاس ہر وقت موقع موجود ہے، مرنے سے پہلے یہ موقع موجود ہے کہ آپ واپس آ جائیں. لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. میں عام طور پہ یوتھ سے کہتا ہوں کہ یا تو آپ کی نماز آپ پہ گناہ چھڑوا دے گی یا پہ گناہ آپ کی نماز چھڑوا دیں گے. کوئی بھی چیز جو ہے وہ ان ریکارڈڈ نہیں ہے، ہر چیز ریکارڈڈ ہے. یہاں تو ہم ہسٹری ڈیلیٹ کر لیتے ہیں، وہاں تو ہسٹری ڈیلیٹ نہیں ہوتی. اور جو ہی وہ سمجھے کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے اسی وقت استغفار کرے اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور ذرا بھی دیر نہ کرے. ہو سکتا ہے اگلے لمحے اس کا موت کا معاملہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ میں بڑا لکی ہوں اور میں سمجھتا ہوں آج کے ویورز بھی بہت لکی ہیں اللہ کے فضل سے کہ ہمارے ساتھ شیخ ڈاکٹر حماد لکھوی موجود ہیں. الحمدللہ آپ لوگ شیخ کو ڈفرینٹ سوشل میڈیا چینلز پہ، ٹی وی چینلز پہ اور اسپیشلی محمد علی بھائی کی پوڈ کاسٹ پہ دیکھتے رہوں گے الحمدللہ. اور میں شیخ سے پہلا کویشچن اسٹریٹ شیخ آپ سے کرتا ہوں. پہلی بات تو اہلا وسہلا مرحبا شیخ، جزاک اللہ ٹائم دیا. شیخ ہماری جو میرا کچھ تعلق شیخ کافی جو آج کل کی جن زی ہے ان سے رہتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ ڈسپائٹ آف نوئنگ دیئر پرابلمس کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، وہ اپنے پرابلم سے ایشو سے نکل نہیں پا رہے. اور میں اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہوں، وہ یہ کہ شیخ ٹو مچ کنزمپشن آف میٹیریلزم، سوشل میڈیا، اتنے ایڈکٹ ہیں کہ یعنی اسکرولنگ کے اور زومبی اسکرولنگ چل رہی ہوتی ہے فون پہ. اور میں نے کچھ ہی دن پہلے ایک بھائی کا میں نے کہا آپ کا اسکرین ٹائم کیا ہے، انہوں نے اپنا اسکرین ٹائم دکھایا تو شیخ اس میں 14 آورز ایوریج اسکرین ٹائم تھا پچھلے ویک کا. اور وہ بھی شیخ اراؤنڈ کوئی 10% کم ہوا تھا بیکاز وہ بزی رہے پچھلے ہفتے میں. تو میں 14 آورس پر ڈے شیخ. تو میں نے کہا 8 گھنٹے تو آپ سوتے ہیں، تو یعنی آپ 2 گھنٹے کے علاوہ سارا اسکرین ٹائم پہ. تو جی کہتے ہیں 2 گھنٹے میں واک کرتا ہوں. یعنی اس حد تک سوشل میڈیا. اور میں شیخ کچھ لڑکوں کو جانتا ہوں جو کہ دے کرائی ایوری نائٹ آفٹر کمٹنگ سینز کہ یار اس فون سے دور رہنا، یہ فون میری بربادی کا سبب بن چکا ہے، لیکن وہ نکل نہیں پا رہے آفٹر ایون نوئنگ. ان کے لیے کیا آپ کے لیے ایڈوائس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو گناہ ہے نا وہ اس کی طرف اترائی ہے اور نیکی کی طرف چڑھائی ہے. ایگزیکٹلی. تو گناہ کی طرف آدمی ویسے ہی پھسلتا چلا جاتا ہے، مشکل نیکی کی طرف جانا ہوتا ہے. لہٰذا جو لوگ اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس گہرائی میں گر چکے ہیں وہ بعض اوقات نکلنا چاہیں بھی تو بہت مشکل لگتا ہے، ان کو ناممکن لگتا ہے کہ ہم کیسے نکلیں گے. تو بنیادی جو طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات. جب وہ کوئی نیکی کرنا شروع کریں گے تو وہ گناہوں کو کم بھی کریں گی نیکیاں اور گناہوں کے اثرات بھی ختم کریں گی. اچھا ان جنرل تو نیکیاں ہیں، کوئی بھی نیکی کریں ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے وہ گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں لیکن ان کو نیکی کرنے کی کوشش کرنی ہے. وہ ایک بھی نیکی کریں گے تو ان کے گناہ میں کمی، اتنی گناہ میں کمی واقع ہوگی اور وہ دے ول فیل کہ وہ گناہ میں کمی واقع ہوتی. تو 2 ٹول ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے لیے، اور یوں سمجھیں کہ اس سے بھی کوئی بدترین دور آ جائے تو اس کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 ٹول ہمیں ایسے عطا فرما دیے ہیں، ہمارے لیے بھی اور ہماری اولادوں کے لیے بھی اور یوتھ کے لیے بھی. وہ ٹول ایسے ہیں کہ اس کے ذریعے بچا جا سکتا ہے. اس میں ایک ٹول تو ہے نماز. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز شروع کر دیں، 5 وقت نماز پڑھا کریں اور کچھ بھی آپ سے وعدہ نہ کریں، 5 وقت نماز کا وعدہ تو کریں. 5 وقت نماز پڑھیں تو یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ یہ برائی اور بے حیائی سے روک لے گی. اور دوسرا ہے قرآن، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن سیدھے راستے پہ لے جاتا ہے. لہٰذا جو قرآن اور نماز کے ساتھ وہ جڑ جائیں، ان جنرل ہر نیکی اور اسپیسیفکلی قرآن اور نماز جب وہ ان کے ساتھ جڑ جائیں گے تو وہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ خود بخود اس سے نکلنا شروع ہو جائیں گے. یعنی کسی کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، ان کو اپنے آپ کو قائل کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ مجھے اس سے نکلنا چاہیے. از خود جو ہے نماز اور قرآن ان کو قائل بھی کر لیں گے. اور یہ ٹول ہی ایسے ہیں. تو یہ چونکہ وعدہ ہے اللہ کا، اس لیے ایسے بچے جو بھی اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہیں تو ایک تو ان کو یہ ان جنرل ہر نیکی کرنی چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ نماز اور قرآن کے ساتھ جڑ جانا چاہیے.
اور تیسرا یہ کہ اللہ کے ذکر کو تھوڑا زیادہ کریں، اپنی زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر کریں. اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بڑی زبردست ایک بے بسی کا کلمہ ہے، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بے بس کر کے پیش کر دیں، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں کہ یا اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، نہ کوئی اجتماعی طاقت نہ کوئی انفرادی طاقت مجھے بچا نہیں سکتی. اگر وہ فیل کرتے ہیں کہ مجھے بچنا چاہیے تو پھر اپنی بے بسی اللہ کے سامنے پیش کریں نا. یا اللہ مجھے نہ کوئی طاقت بچا سکتی ہے گناہ سے. لا حول کا مطلب اجتماعی طاقت کہہ لیں، اور قوت کا مطلب انفرادی قوت. کوئی نہیں بچا سکتا الا باللہ، اللہ چاہے تو بچا سکتا ہے. تو جب یوں اپنا مسئلہ پرابلم اللہ کے سامنے رکھیں اور زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں تو ان کے اندر وہ قوت آئے گی، اور آہستہ آہستہ یہ اوپر چڑھنا شروع ہو جائیں گے نیکی کی طرف. اور جوں یہ نیکی کی طرف چڑھیں گے اسی کے ساتھ ساتھ اس کا جو اثرات ہیں وہ ختم ہونے شروع ہو جائیں گے. اور جو ہی اثرات ختم ہونا شروع ہوں گے، برائی کے اثرات ختم ہونا شروع ہوں گے، تو پھر آہستہ آہستہ یہ کیفیت نہیں رہے گی کہ انسان اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے. اور سو مینی ٹائمز یہ ہوتا ہے، یہ ہر شخص کے ساتھ بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. یہ کوئی آج کل کی یوتھ کی بات نہیں ہے، بڑے بوڑھے بھی سوشل میڈیا کے اس چکر میں بڑے بوڑھے بھی شکار ہوئے ہوئے ہیں. لہٰذا کوئی بھی شخص اگر بچنا چاہتا ہے اس کا یہی طریقہ ہے کہ نیکی کرنا شروع کر دے، تاکہ آہستہ آہستہ برائی کے اثرات جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں. تو برائی کے اثرات ختم ہوں گے، وگرنہ یہ جو نفس ہے یہ تو قرآن نے کہا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ تو ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے سوائے اس کے کہ اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے. تو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے قرآن اور نماز اور ان جنرل ہر نیکی، تو نیکی کریں، بس کوئی بھی نیکی شروع کر دیں. ایون یہ جو ایک تو نیکی ہے حقوق اللہ کے حوالے سے، ایک نیکی ہے حقوق العباد کے حوالے سے. تو حقوق العباد کے حوالے سے بھی نیکی کرنا شروع کر دیں تو بھی وہ اس کے اثرات اپنی زندگی میں دیکھیں گے. اب صلہ رحمی کرنا شروع کر دیں، بڑوں کی عزت شروع کر دیں، چھوٹوں پہ شفقت شروع کر دیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک شروع کر دیں. جو بھی کریں گے ہر چیز کا جتنی زیادہ نیکی کی یوں سمجھے کہ اس کا جتنی بڑی نیکی ہوگی اتنا زیادہ اثر ہوگا، اور جتنی چھوٹی نیکی اثر اس کا بھی ہوگا، چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے لے کر بڑی نیکیوں تک. اور اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم نیکیوں کے ذریعے سے گناہوں سے بچیں، کیونکہ ان الحسنات یذھبن السیئات، یہی گناہوں کو دور کریں گی، گناہوں سے بچائیں گی. وگرنہ انسان جو ہے شیطان تو پھر ساتھ ہے، وہ تو ہمیشہ رہتا ہے ایک خارجی دشمن کے طور پر، اور پھر ایک نفس ہے جو اس کا داخلی دشمن ہے. تو دو دشمنوں کی موجودگی میں اور پھر ہو بھی برائی کی طرف پھسلن، تو یہ بڑا مشکل معاملہ ہے. جی میں عام طور پہ یوتھ سے کہتا ہوں کہ یا تو آپ کی نماز آپ پہ گناہ چھڑوا دے گی، یا پہ گناہ آپ کی نماز چھڑوا دیں گے. بس ڈٹے رہو، لگے رہو، نماز پڑھتے رہو، حتیٰ کہ ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ آپ کے گناہ کم سے کم ہوتے جائیں گے اور غالب آ جائیں گے. بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے. اصل میں دیکھیں بدترین دن وہ ہوگا جس دن گناہ آپ کی نماز چھڑوا دے. پھر تو سمجھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا نا گناہ کے سامنے. اور سب سے بڑی شکست اس دن ہے جب آپ کا گناہ آپ کی نماز چھڑوا دے. تو اگر اس کا مطلب پھر آپ واپس نہیں آنا چاہتے. اور شیطان بھی